عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال فقام رجل وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قلت فی سبیل اللہ ارأیت ان قلت فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف قلت فقال أرأيت إن قلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین وان جبرائیل قال لی ذلك۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ کا اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میری غلطیاں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اور تو صبر کرے اور ثواب کی نیت سے کفر کا مقابلہ کرنے میں آگے بڑھنے والا ہو، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہو، تو تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد دوسری مرتبہ فرمایا کیسا قلتا، تو نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا، یعنی وہی پہلے والی بات دہرائی کہ ارأیت ان قلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایایا، یعنی کیا خیال ہے آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے پہلے والے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس حال میں کہ تو جب لڑ رہا ہو، جنگ کر رہا ہو اور جنگ میں تجھے تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرے اور ثواب کی نیت سے آگے بڑھتا رہے، پیٹھ پھیر کر پیچھے نہ بھاگے سوائے قرض کے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہی بات
اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہلے یہ وحی کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے اس کے پہلے والے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، شہادت گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی سپاہی نے اپنی زندگی میں قرض لے رکھا ہو اور وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے تو اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کریں، یعنی قرض معاف نہیں ہوگا۔ قرض کے علاوہ جتنے بھی اس سے اس کی ذاتی زندگی سے گناہ سرزد ہو گئے، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو گئی تو وہ تو معاف ہو جاتی ہے، قرض معاف نہیں ہو سکتا۔ قرض ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ یہ تو ادا کرنی پڑتی۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، شہادت کے راستے پہ چلتا ہوا شہادت کا مرتبہ پا لے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، اور اگر اس کی پونجی میں اس کی وراثت میں اتنے پیسے نہ ہو کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جائے تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہی ملا کہ وہ صحابہ جن کے ذمہ کوئی قرض ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان فرماتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ جب پتہ چلتا کہ کوئی قرض نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر پتہ چلتا کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو پھر فرماتے کہ کیا ہے کوئی جو اس کی وراثت اتنی ہے کہ اس میں سے قرض ادا ہو جائے۔ اگر بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ اس کی وراثت میں سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا پھر بھی آپ جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر یہ بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وراثت تو اتنی نہیں ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، پھر آپ پوچھتے کیا اس کی قرض کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے بھائیوں میں، اس کے والد کی طرف سے، اس کے دوستوں کی طرف سے کوئی قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اگر کوئی حاضرین میں اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا پھر بھی آپ جنازہ پڑھا دیتے، اور جب دیکھتے کہ اب اس مرنے والے کا کوئی بھی قرض ادا کرنے والا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتے اور فرماتے کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، تو حضور اس کا قرض ادا فرماتے اور یوں اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ یعنی جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ جو لین دین کے معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک فرماتے اور اس کے لین دین کے معاملات کو بالکل کلیئر اور واضح فرما دیتے، اور جب لین دین کے معاملات دوسرے لوگ یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ لے لیتے پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے۔ تو آپ کا یہ لوگوں کا قرض اپنے ذمہ لینا یہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے تھا۔ مرنے والوں کا قرض اپنے ذمہ لے لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے تھا۔ اسی لیے امت کے لیے ہمیں یہی تعلیم ہے، ہمیں یہی تعلیم ہے کہ جب کوئی مرنے والا ایسا فوت ہو کہ اس کا قرض ادا کرنے کی کسی میں بھی سکت نہ ہو، کسی میں ہمت نہ ہو، اس کا قرض اس کی جائیداد سے بھی ادا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی قرض کی ادائیگی کا ذمہ اپنے ذمہ لے لے اور پھر اس کا جنازہ پڑھائے۔ تو
کے لیے بھی یہی قانون ہوگا کہ اس کے وراثت میں اگر اتنے پیسے ہیں تو قرض ادا کر دیا جائے، وراثت میں نہیں ہے تو پھر اس کے آئندہ اقارب اس کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیں، اور اگر آئندہ اقارب میں سے بھی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے لے لے، اور حکومت وقت جو ہے اس مرنے والے شہید کا قرض ادا کرے گی اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ بہرحال یہ حدیث انسان کے جو افضل اعمال ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ افضل اعمال میں سب سے افضل عمل ایمان لانے کے بعد وہ جہاد ہے۔ تو یہ افضلیت موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ حالات اگر ایسے ہوں کہ ان حالات میں واقعی جہاد کی ضرورت ہو اور جہاد امت پر فرض ہو چکا ہو، پھر یہ افضل اعمال ہے۔ اور اگر حالات امن میں ہیں اور مسلمانوں کی مملکت کے سربراہ نے جہاد کا اعلان عام اور جہاد کا اعلان عام نہیں کیا تو پھر یہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس صورت میں پھر یہ افضل نہیں رہتا، اس صورت میں یہ موقع مناسبت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے پورے والدین اس کے گھر میں ہیں اور حالات پرامن ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کہے جی میں تو جہاد کو جا رہا ہوں، تو یہ افضل عمل نہیں ہے، بلکہ حالات پرامن ہیں، جہاد ہر فرض پر فرض اور لازم نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں تو والدین کی خدمت وہ افضل الاعمال ہے۔ تو یہ جو افضل اعمال کا تعلق ہے کہ نیک اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو یہ موقع مناسبت اور حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی والدین کی خدمت سب سے افضل ہوتی ہے نیک اعمال میں، کبھی حج کو جانا سب سے افضل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جہاد کے لیے جانا سب سے افضل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔